بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو النور کریٹر چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھتے ہیں یا اپنا نام لکھتے ہیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سخت پریشانی میں یہ آیت پڑھو، اسی وقت فرشتے مدد کے لیے اترنا شروع ہوں گے، اسی وقت انسان کی تمام پریشانیاں ختم انشاءاللہ۔ محترم ناظرین کرام، دنیا کی بھیڑ میں جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے، جب انسان لاکھ کوششوں، سجدوں، دعاؤں اور در در کی ٹھوکروں کے بعد بھی منزل سے دور ہوتا چلا جائے، تو ایک لمحہ آتا ہے جب دل پکار اٹھتا ہے، یا اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں بچا۔ اور وہی لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، وہ رحمت جو اپنے بندے کو اس وقت تھام لیتی ہے جب پوری دنیا اسے چھوڑ چکی ہوتی ہے۔ اسی لمحے اگر کوئی بندہ خلوص دل سے ایک ایسی تسبیح پڑھ لے جس کے بارے میں بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ یہ تسبیح سخت پریشانی میں پڑھو، تو اسی وقت فرشتے مدد کے لیے اترنا شروع ہوں گے اور آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ تقدیر کے بند دروازے کھلنے لگیں گے اور وہ فیصلے بدل جاتے ہیں جو برسوں سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ رزق ملتا ہے جس کی امید ختم ہو چکی تھی، وہ عزت نصیب ہوتی ہے جو خواب بن چکی ہوتی ہے۔ کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ تقدیر کا فیصلہ لمحوں میں کیسے بدلتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زمین پر بندہ بیٹھا ہو اور رب کائنات آسمانوں سے اس کی طرف رحمتوں کی بارش برسا دے؟ اگر دل کا جھکنا، آنکھوں کا برسنا، اس زمان کا اخلاص سے ہلنا ضروری ہے۔ یہ تسبیح ان نایاب رازوں میں سے ہے جو عام نہیں کی گئیں۔ یہ ان ہیروں جیسے الفاظ پر مشتمل ہے جو اللہ کے خزانوں سے جڑی ہوئی ہیں۔ جو شخص دن کے کسی بھی لمحے خلوص اور یقین کے ساتھ 101 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لے، اللہ اس کی زندگی کا وہ صفحہ کھول دیتے ہیں جس میں کامیابیاں، عزتیں، رزق، سکون اور اللہ کی رضا لکھی ہوتی ہے۔ اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس بے شک ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اس درود میں جب ہر شخص کسی چھوٹے سے وظیفے، مختصر دعا یا آسان تسبیح کا متلاشی ہوتا ہے، ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ روحانی خزانہ جو تجربہ شدہ اولیاء کرام کے مجرب اور علماء حق کے مصدقہ الفاظ پر مشتمل ہے۔ آج کی تحریر میں ہم صرف تسبیح نہیں دیں گے بلکہ اس کے اثرات، حقیقی واقعات، علماء کے اقوال اور روحانی تجربات کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دیں گے، تاکہ ناظرین اس کو صرف الفاظ کی حد تک نہ لیں بلکہ اسے اپنے دل، زبان اور زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں۔ یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی، دروازہ کھولنے والے، رزق دینے والے، اے غنی کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی صفات بے شمار ہیں، مگر کچھ صفاتی نام ایسے ہیں جن میں خاص اثر اور روحانی طاقت رکھی گئی ہے، جیسا کہ اور یہ تینوں صفات نام انسان کی زندگی کے 3 بڑے دائرے کو متاثر کرتے ہیں۔ یا فتاح ہر بند دروازے کو کھولنے والا ہے، یا رزاق ہر قسم کا رزق عطا کرنے والا، یا مغنی فقر کو ختم کرنے والا، مالدار بنانے والا۔ جب کوئی بندہ ان تینوں ناموں کو ایک ساتھ پکار کر اللہ کو یاد کرتا ہے تو گویا وہ اللہ سے عرض کر رہا ہوتا ہے، اے میرے رب، میرے لیے وہ دروازے کھول دے جو بند ہو چکے ہیں، وہ رزق عطا کر جو کہیں سے نہیں آ رہا، اور وہ خوشحالی نصیب فرما جو مجھے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے نجات دے۔ یہ وہ پکار ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔
بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تسبیح اخلاص سے 101 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو وہ خود دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی کی بازی کس طرح پلٹتی ہے۔ یہ تسبیح کوئی جادو نہیں، نہ ہی کوئی تلمساتی عمل ہے، یہ محض ایک سادہ سا روحانی عمل ہے جو ایمان، یقین اور اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہی وعدہ جب ہم اللہ کے ناموں کے ذریعے پورا کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کے مطابق ہمارے معاملات میں آسانی پیدا فرماتے ہیں۔ یہ تسبیح ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو سخت پریشانی میں ہوں، جو بار بار ناکامی کا سامنا کر چکے ہوں، جو اپنی تمام کوششوں کے باوجود اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہوں۔ یہ تسبیح اس بندے کے لیے ہے جو تھک چکا ہو، جو ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہو، مگر اب بھی دل میں ایک امید باقی ہو کہ میرا رب ضرور سن لے گا۔ یہ تسبیح صرف زبان سے پڑھنے کا نام نہیں، یہ دل سے رب کو پکارنے کا نام ہے۔ یہ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اور دل کے جھکنے، روح کے لرزنے اور اخلاص کی بلندیوں کو چھونے والے عمل کا نام ہے۔ جو شخص اس کیفیت میں یہ تسبیح پڑھتا ہے اس کی سب پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، فرشتے اس کی مدد کے لیے اترنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے لیے زندگی کا ہر دروازہ کھلتا ہے، ہر بد نصیب کھل جاتا ہے، ہر ناکامی کامیابی میں بدل جاتی ہے۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس تسبیح کو پڑھ کر اپنی بگڑی تقدیر کو سنوارا، بند دروازوں کو کھولتے دیکھا اور ناممکن کو ممکن ہوتے ہوئے محسوس کیا۔ ان واقعات کو صرف اس قصے کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقی زندگی کی مثالیں ہیں جو آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ہدایت، حوصلے اور رجوع الہی کا پیغام رکھتی ہیں۔ آئیے ہم چند ایسے ہی حقیقی واقعات پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک شخص جس کا نام اسلم تھا، کراچی میں کپڑے کا کاروبار تھا۔ کاروبار میں شدید خسارہ ہو چکا تھا، لاکھوں روپے کا قرض ہو چکا تھا اور بینک کی جانب سے نوٹسز آ چکے تھے۔ اسلم نے ہر ممکن کوشش کی، مالی مدد کے لیے دوستوں کے ساتھ رجوع کیا، اب وظائف کیے، سجدے کیے، مگر سکون اور راہ نجات نہ ملی۔ ایک روز ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اسے یہ تسبیح بتائی، یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا مغنی، روز 101 بار نماز عصر کے بعد پڑھنی ہے۔ اسلم نے سچے دل سے اس تسبیح کو معمول بنا لیا۔ 3 ہفتے کے بعد ایک پرانا خریدار دوبارہ لوٹا۔ اس نے اسلم کے پاس کھڑی رقم کا آرڈر دیا۔ ایک اور سابقہ پارٹنر نے اچانک پرانی رقم واپس کر دی۔ 4 ماہ کے اندر اندر اسلم کا سارا قرض ختم ہو چکا تھا اور کاروبار ترقی پر آ گیا تھا۔ راولپنڈی کی ایک رہائشی خاتون عابدہ بی بی کا جوان بیٹا ایک دن اچانک غائب ہو گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، ہر دروازہ کھٹکھٹایا، ہر پولیس اسٹیشن کی کھال چھانی، مگر کچھ نہ ہوا۔ 5 دن گزر گئے۔ ایک بزرگان دین نے ان سے کہا کہ روز نماز فجر 101 مرتبہ یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا مغنی پڑھ کر دعا کرے۔ عابدہ بی بی نے آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے تسبیح شروع کی۔ 7ویں دن صبح فجر کے بعد دعا کرتی ان کی فون کی گھنٹی بجی۔ ان کے بیٹے کو ایک مسجد کے باہر صحیح سلامت پایا گیا۔ وہ اغوا ہونے سے بال بچا تھا اور معجزانہ طور پر خود کو رہائی دلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ بے روزگار نوجوان کو بیرون ملک نوکری مل گئی۔ لاہور کا ارسلان نامی نوجوان ماسٹر کرنے کے بعد 3 سال سے بے روزگار تھا، در در کی ٹھوکریں کھا چکا تھا، والدین بھی پریشان تھے۔ ایک دن یوٹیوب پر اس تسبیح کے بارے میں ایک ویڈیو دیکھ کر عمل شروع کیا۔ روزانہ 101 بار یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اس نے نماز تہجد میں بھی دعا کرنا شروع کر دی۔ 2 ہفتے بعد ایک انٹرنیشنل کمپنی سے کال آئی، انٹرویو لیا گیا اور ویزا پروسیس بھی شروع ہو گیا۔ آج وہ دبئی میں برسر روزگار ہے اور ہر روز اس تسبیح کا شکر ادا کرتا ہے۔ ایک خاتون شازیہ جو کہ شدید گھریلو کشیدگی کا شکار تھی، ان کا رشتہ طلاق کے دہانے پر تھا۔ انہوں نے ایک محفل ذکر میں شرکت کی جہاں انہیں اس تسبیح کا عمل بتایا گیا۔ انہوں نے دل سے عمل کیا اور دل سے معافی مانگی۔ تسبیح کے بعد شوہر کے لیے دعا کی۔ چند دنوں کے بعد حالات بدلنے لگے، شوہر کا رویہ نرم پڑ گیا۔ چند ہفتوں بعد ہی وہی رشتہ
جو ٹوٹنے والا تھا محبت اور رحمت کا نمونہ بن گیا۔ شازیہ آج بھی روزانہ یہ تسبیح پڑھتی ہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرتی ہے۔ یہ سب واقعات صرف چند مثالیں ہیں، ایسی ہزاروں کہانیاں جہاں یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی پڑھنے والوں کی زندگیوں نے نئی کروٹ لی۔ ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اگر بندہ اخلاص، یقین، صبر اور توکل کے ساتھ رب کو پکارتا ہے تو اللہ ضرور جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک خاص نور، تاثیر اور روحانی برکت چھپی ہوئی ہے۔ ان ناموں کو صرف زبان سے دہرانا نہیں بلکہ دل سے پکارنا ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ ہی کے لیے سب اچھے نام ہیں، اسے انہی ناموں سے پکارو۔ یہ قرآن کا واضح حکم ہے کہ اللہ کو اس کے ناموں سے پکارو۔ ہر صفاتی نام ایک خاص صفت کا مظہر ہے کہ خاص روحانی دروازے کی چابی ہے۔ انہی اسماء مبارک میں 3 ایسے نام ہیں جو انسانی زندگی میں سب سے زیادہ مطلوب چیزیں رزق، نجات، سکون اور خود کفالت کو کھولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی عاجزی سے توبہ، فریاد اور دعا کے ساتھ جھکتا ہے تو اس کے الفاظ اگر دل خلوص کے ساتھ ادا ہوں تو وہ دعا آسمانوں کو چیر کر عرش الہی تک پہنچتی ہے۔ تسبیح خاص طور پر وہ کلمات جنہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں بلکہ دل کے اخلاص، نیت کی پاکیزگی اور روحانی کیفیت سے آراستہ ہونا ضروری ہے۔ بازی پلٹنے والی تسبیح کا اثر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب اس کے پڑھنے والے میں درج ذیل آداب اور شرائط موجود ہوں۔ ایک نیت کا اخلاص، نیت میں ریاکاری یا صرف دنیاوی قاعدے کی تمنا نہ ہو۔ اگر دل اللہ کی رضا کا طالب ہو تو اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ پاکیزگی، وضو کے ساتھ صاف لباس میں خوشبو لگا کر قبلہ رخ بیٹھ کر تسبیح پڑھنا اس کے اثرات کو بڑھا دیتا ہے۔ مخصوص اوقات میں تسبیح کے لیے دن کے کسی بھی حصے کو منتخب کیا جا سکتا ہے، لیکن فجر کے بعد، عصر کے بعد یا تہجد کے وقت یہ تسبیح خاص قبولیت کے لمحات میں شمار ہوتی ہے۔ ان اوقات میں دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ اس تسبیح کو 101 بار پڑھنے کا مجرب نسخہ بتایا گیا ہے۔ اس عدد کو پورے اخلاص اور دل جمی کے ساتھ مکمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر ممکن ہو تو کم از کم 11 دن مسلسل پڑھیں۔ دعا کے ساتھ اختتام کریں۔ تسبیح کے بعد خاموشی سے دل سے دعا کریں۔ آنکھوں میں آنسو ہوں یا دل میں تڑپ، اللہ ضرور سننے والا ہے۔ اپنی مشکلات، پریشانیاں اور حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں کیونکہ وہی دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ یقین، ایمان اور یقین کے بغیر کوئی بھی عمل محض ایک رسمی عمل بن جاتا ہے۔ اس لیے پڑھنے والے کو یقین ہونا چاہیے کہ یا فتاح، یا رزاق، یا مغنی وہ اسماء ہیں جن کے صدقے سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ کثرت درود تسبیح سے پہلے اور بعد میں درود ابراہیمی یا کوئی بھی درود شریف پڑھنا نہایت ضروری ہے۔ درود شریف دعا کی قبول ہونے کا زینہ ہے۔ مکمل توجہ اور یکسوئی سے جب تسبیح پڑھ رہے ہوں تو دنیاوی خیالات، موبائل، بات چیت یا دیگر امور سے خود کو دور رکھیں۔ تسبیح پڑھتے وقت صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ تسبیح کے یہ آداب نہ صرف بازی کو پلٹنے میں مددگار ہوتے ہیں بلکہ دل کو روحانی سکون بھی عطا کرتے ہیں کہ وہ نقطہ آغاز ہے جہاں بندہ اپنے رب سے براہ راست رابطہ قائم کرتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے بگڑی تقدیر سنورنے لگتی ہے۔ یہ 3 اسماء مبارک اللہ تعالیٰ کے وہ صفاتی نام ہیں جو زندگی کے بند دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر دن 101 مرتبہ ان 3 ناموں کو ایک ساتھ پڑھا جائے، یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا مغنی، اور 101 مرتبہ پھر اللہ کی رحمت دیکھیں۔ اس جگہ سے رزق وہی سے دروازے کھلیں گے، جہاں ذلت ہو وہاں عزت نصیب ہوگی، جہاں محرومی ہو وہیں سے نعمتیں برسیں گی۔ انسان جب زندگی کی شکستوں سے تنگ آ جاتا ہے وہ مایوسی کی انتہاؤں کو چھو لیتا ہے، مگر اسلام کا پیغام ہمیشہ یہی رہا ہے کہ مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ سچی توبہ، خلوص دل سے کی گئی دعا اور توکل کے ساتھ پڑھی گئی تسبیح یہی وہ ہتھیار ہے جن سے شکست فتح میں بدل جاتی ہے۔ محترم ناظرین،
وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے 3 مبارک ناموں کی ایک تسبیح ہے جو آپ نے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینی ہے۔ اگر آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، اگر آپ جلدی میں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تسبیح پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح آپ نے یا رزاق کو آپ نے ایک تسبیح یا رزاق ہو، یا فتح ہو، یا مغنی 101 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کی 3 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ 1 مرتبہ سورہ کوثر میرے ساتھ بھی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ 3 مرتبہ یہ سورت پڑھنے کے بعد آخر میں آپ لوگوں نے پھر سے دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، زندگی کی راہوں میں ایسے لمحات ضرور آتے ہیں جب انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا کر تھک چکا ہوتا ہے، ہر امید بجھ چکی ہوتی ہے اور دل سے ایک ہی سوال دہراتا ہے کہ اب کہاں جائیں۔ ایسے وقتوں میں اللہ کی بارگاہ ہی وہ آخری لیکن سب سے طاقتور سہارا ہوتا ہے، تو انسان کو پھر سے زندہ کرتا ہے۔ یا فتاح ہو، یا رزاق ہو، یا مغنی، یہ وہ تسبیحات ہیں، بلکہ یہ وہ روحانی عمل ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہیں۔ محترم ناظرین کرام، دعا ہے رب کریم سے میرا سنانا، آپ کا سننا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔